باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ آل عمران شروع کر رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی دوسری طویل ترین سورت ہے، سورۃ البقرہ کا جوڑا ہے، اور اس میں دونوں کے مضمون آلموسٹ ایک ہی جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں صحت و تندرستی، زندگی دی، موقع دیا، سب سے بڑی بات توفیق دی، جو ہمیں اس سورت کو پڑھنے کی ہدایت و توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا کریں۔ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق دے، اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ جو ہے نا سورۃ آل عمران کا جو ہے، اس کو کہتے ہیں عمران کا گھرانہ، اور یہ سورۃ بقرہ کا جوڑا ہے۔ ان دونوں کے مضامین ایک جیسے ہی ہیں آلموسٹ۔ ایک میں ہم نے یہودیوں سے بات کری جیسے پچھلی سورہ بقرہ میں، اور اس میں ہم نصارہ عیسائیوں سے ان کا ذکر آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سورۃ البقرہ اور عمران کو پڑھے اور اس پہ عمل بھی کرے تو قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں سایہ فگن ہوں گی اس کے اوپر۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے، دیکھیے۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے ایک جیسے موضوع ہیں، اور دونوں صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، اور آخر میں بھی جس طرح سورہ بقرہ کے اینڈ میں خوبصورت دعائیں تھیں، اسی طرح آل عمران کے اینڈ میں بھی ہم خوبصورت دعاؤں کا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سورت جو ہے مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور جو ہے اپنا اس صورت میں دیکھیے سورۃ البقرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ تمام رسول اللہ نے دین کو تمام حجت یعنی کہ کمپلیٹ بیان کر دیا تھا، اور اس کے اندر شریعت بھی تھی، ہے نا۔ یہودیوں کے اوپر بالکل کلیئر بات کر دی تھی، مشرکوں کے اوپر، یہودیوں پر، سب کے اوپر بتا دیا گیا تھا کہ کیا ہے، اور شریعت پھر بیان ہوئی۔ پھر اہل مومنین جو تھے ان کے لیے ہدایات کی آیتیں تھیں، ان کا تزکیہ تھا، ان کا دل اور دماغ کی پاکی کی باتیں تھیں، دعائیں تھیں، اس کو صاف کیا گیا تھا۔ تو اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو اس میں یہود تھے، اور اس میں نصارہ سے ہم زیادہ تر ان سے مخاطب ہوں گے۔ تو حضرت یہودیوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے کیا کیا، یہ ہم سورہ عمران میں پڑھیں گے۔ اور نصارہ جو تھے، عیسائی کرسچن جو ہیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کس غلط فہمی کا شکار ہیں، کیا وہ بدعات میں چلے گئے، غلو جسے کہتے ہیں نا، غلو کر جانا، حد سے بڑھ جانا۔ تو عیسائی جو ہیں وہ حد سے بڑھ گئے۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو مغضوب تو ہم نے پڑھ لیا کہ وہ ہم سورہ بقرہ میں کہ کن پہ اللہ کا غضب آیا ہے، وہ یہودیوں کو اس میں ہم نے پڑھا۔ اور ضالین یعنی کہ اپنی حد سے آگے بڑھ گئے، جو اللہ نے لمٹ بتائی اس سے آگے چلے گئے۔ تو وہ کون ہیں؟ وہ عیسائی تھے، جنہوں نے اپنے نبی کو خدا کے بیٹے کا درجہ دے دیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں اتارے یہ صورت، اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ تو ہم نے یہ والے اس پہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کوئی میننگز، یہ حروف مقطعات کہتے ہیں، ان کو توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے، جیسے MAMBBS الگ الگ ہوتا ہے نا، تو ایسے ان الفاظ کو بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کی معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں، واللہ عالم، کیونکہ ہر کوئی اپنے علماء اپنی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ الف لام میم، کیونکہ ایک ایک ورڈ ہے نا، الف لام میم حروف ترجیحہ، جسے قرآن اسی سے بنا ہے نا، ورڈ سے بنا، ایک ایک حروف تہجی سے بنا ہے۔ تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ عربوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ جس طرح یہ قرآن ایک ایک ورڈ سے بنا ہے، تو تم بھی جو ہے ایسا قرآن بنا کے لیا، کیونکہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے نا، تو یہ چیلنج کیا گیا۔ تو اس کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن میں ایسی الف لام میم سے شروع ہونے والی آلموسٹ 6 صورتیں اس میں آتی ہیں۔
تو اب آگے بات ہوتی ہے اللہ لا الہ الا الحی القیوم، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت کے بارے میں یہاں ان کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی پہچان اس کے ناموں کے ذریعے کروائی گئی ہے۔ کیا ہے؟ وہ حی ہے اور وہ قیوم ہے، وہ زندہ ہے اور وہ قائم ہے۔ اور یہ آیت جو ہے نا اس میں اعظم بھی کہلاتی ہے، جیسے آیت الکرسی میں بھی ہم یہ پڑھ کے آئے اور سورہ طٰہٰ میں بھی یہ ورڈز آتے ہیں۔ تو یا اللہ کے رسول یا حیو یا قیوم کا ناموں کے ساتھ اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں یہ اسم اعظم کی آیت ہے یہ، یعنی کہ بڑے نام، اللہ کے بڑے نام۔ آپ بھی دعا کریں تو یہ ناموں کا اللہ کا وسیلہ دیا کریں۔ تو ہماری دعائیں جو ہیں جو اللہ ہے وہ کیا ہے؟ الحی ہے، اللہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، اور یہ ہماری دعاؤں کا وہ سنتا ہے، ہماری دعائیں اس تک پہنچتی ہیں، ہمارے اعمال اس کی نظر میں ہیں، ہماری دعائیں اپنی حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور ہمارے اعمال پر ایک دن سزا یا جزا ہوئے گی، ہے نا؟ تو بندے کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہیں، اس کی فرما برداری کریں اور اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ الحی ہے والقیوم ہے، وہ ہم کو زندہ ہے اور تھامے ہوئے ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو ہمیں بھی اللہ کے سامنے اپنے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ قیوم ہے، یعنی کہ وہ قائم کیا ہوا ہے، اس نے، وہ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی اس نے قائم رکھا ہوا ہے، وہ زندہ ہے اور وہ زندہ ہے اور سب کو بھی اس نے قائم رکھے والا ہے نا۔ قرآن کی دیکھیں جو دو کوالٹیز ہیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یا حیو یا قیوم جو ہے، تو دو صفت سے اللہ کی دو ایگجیکٹو، اللہ کی دو تعریف ایسی ہے، اس کے استعمال سے تمام جتنے معبود ہیں ان سب کا اللہ نے انکار کر دیا۔ نہ وہ جتنے بھی معبود ہیں اللہ کے سوا، نہ وہ زندہ ہیں نہ وہ کسی کو زندگی دے سکتے، صرف اللہ الحی ہے، وہی زندگی دے سکتا ہے، اور وہ اپنے بل پہ بھی قائم ہے، اور نہ کسی کو وہ قائم، جو نعوذ باللہ جو اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں نہ وہ اپنے آپ کو زندہ ہے اور نہ ہی وہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں۔ اور جو ہے وہ قیوم ہے پروردگار کہ جو ایسی صفات ہے جو کسی مخلوق میں نہیں ہے، جو قیوم ہے نا اللہ رب العزت، وہ ایسی صفات کسی کے اندر نہیں ہے اللہ رب العزت کی، وہ قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے جو ایسی صفات کسی مخلوق میں آپ نے دیکھا جو ہمیشہ سے زندہ ہو، جو ہمیشہ سے کسی کا محتاج نہ ہو، تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسائی عقیدے مذہب کے لحاظ سے انہوں نے تو دیکھی سولی دے دی، ان کو ہینگ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو جو اپنی زندگی کو قائم نہیں رکھ سکے وہ بتائیے وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، یا خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے اندر صفات ہی وہ والی نہیں ہے۔ اور وہ جو ہے الحی قیوم ہے، بتائیے وہ تو خود کسی کے محتاج ہیں، خود ہی کسی کے کھانے پینے، ان کو کوئی دے کھانا پینا، وہ بچپن سے بڑے ہوئے وہ خود کسی کے محتاج ہیں۔ تو جب وہ حضرت عیسیٰ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، وہ بتائیے وہ کیسے جو ہے دوسروں کے ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو جو خود اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو وہ جو بھی دوسروں کی کیا ضرورت پوری کرے گا؟ تو یہ کیسا ہے جو ہے وہ کیسے زمین اور آسمان کا نظام کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ یہی ہے بتانے کا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا نصرانیوں کا جو عقیدہ ہے اس کو اب توڑا جائے گا اس میں، تو پہلے ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کا جو ایک نفسیات جو بھی ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، تو اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے سوا، وہی ہے جو زندہ ہے اور قائم اور دائم ہے، اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ آیت نمبر 3 ہے، اتاری تجھ پر کتاب ساتھ حق کے تصدیق کرتی ہے ہر اگلی کتابوں کی، اور اتارا توریت اور انجیل۔ اب جو ہے دیکھیے جو اپنا قرآن ہے، قرآن جو ہے وہ اس کی خاص جو کوالٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ حق ہے،
وہ حق ہے، وہ اس کو جو ہے اس کو الفرقان بھی کہا جاتا ہے، المیزان بھی کہا جاتا ہے۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل کو، یعنی کہ آپ کو پتہ چلے ٹرو اور فالس کیا ہے، وہ بیان کرتا ہے، باطل اور حق کو بیان کرتا ہے، اور وہ رائٹ اور رانگ کو بیان کرتا ہے، صحیح اور غلط کو بیان کرتا ہے، المیزان ہے۔ تو یہ قرآن حق ہے، اتارا ہے تجھ پر سچی کتاب اتاری ہے جو تصدیق کرتی ہے۔ کس پہ اتاری گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی ہے، وہ تصدیق کرتی ہے۔ قرآن اپنا خود انٹروڈکشن کرا رہا ہے، وہ بتا دے کہ ایسی کتاب ہے جو وہ حق ہے، حق بات کرتی ہے، اور باطل اور حق اور باطل میں پورا فیصلہ کر دیتی ہے۔ یہ کسی بغیر، یہ کسی کی تعارف کی اس کا محتاج ہی نہیں ہے، سمجھے اس کو، کسی کے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کا جو ذکر ہے، اس کا ذکر زبور، انجیل، توریت میں بھی موجود ہے نا۔ اتاری ہے جو تصدیق کرتی ہے، جو حق اور باطل کی تصدیق کرتی ہے، پہلی کتابوں کی، اور انجیل اور توریت وہ جو اتارا ہے، یعنی کہ وہ پہلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کا ذکر زبور، انجیل، توریت میں موجود ہے، اور صحیفوں میں بھی موجود تھا، جن انبیاء کو صحیفے ملے اس کا ذکر ہے۔ تو پہلے نبیوں کے ذریعے اس کا ذکر ہو جاتا تھا، اور پھر لوگ اس کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی انہونی کتاب نہیں اتار دی، بلکہ ان کی کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا تھا۔ وہ نبی، ہر نبی جب آتے تھے نا تو اپنی قوم کو بتاتے رہتے تھے کہ میرے بعد اب نیکسٹ یہ والا نبی آئیں گے، تو اب ان کا انتظار کرنا، وہ جو شریعت لائیں گے وہ مان لینا، اور یہ کتاب آئے گی۔ یہ پہلے سے اللہ کی طرف سے ان کو نبی بتا دیا کرتے تھے وہ امت کو، تو وہ مینٹلی پریپیئر ہو رہے تھے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نئے نبی نہیں آ گئے، یہ نئی باتیں نہیں آ گئی، یہ وہی ہے جو تمہاری کتابوں میں لکھا گیا ہے، اور قرآن خود تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، توریت اور انجیل میں، اور اس نے ہی تمہارے لیے نازل اتاری ہے، اور اس کا اتارنے والا بھی کون ہے؟ وہی، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ کیا ہے؟ الحی ہے اور القیوم ہے، وہ ہماری اللہ کی ذات الحی القیوم ہے۔ آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 ہے، اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور فیصلے اتارے، بے شک جو اللہ کی آیات سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو اب دیکھیے کتنی، یہ جو اللہ نے بتایا نا، جو تمہاری تصدیق کرتی ہے کتاب میں، انجیل اور توریت میں ساری باتیں ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جو کتابیں آئی ہیں کتنی چینج ہو چکی ہیں آج، ان کا مطلب 99% یا 95% تو انہوں نے چینج ہی کر لیا ہے توریت انجیل کو۔ اللہ نے قرآن میں جو ہے نا، انجیل میں اللہ نے قرآن میں سب کچھ بتا دیا۔ اب قرآن جو ہے، جو تبدیلیاں انہوں نے کر لی ہیں، وہ قرآن آیا ہے اور تصدیق کرتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا مس انٹرپریٹ کر لیا ہے، کیا سے اپنی چیزیں بنا لی، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اور اتنی تبدیل ہو جانے کے باوجود بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری کتابیں نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا چینجز ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی اللہ قرآن میں ان کا نام لیتا ہے، کیونکہ جب قرآن نازل ہوا تب تک تو یہ لوگوں نے سب کچھ تبدیل کر ہی دیا تھا، اس وقت تو سبھی کچھ تبدیل ہو چکا تھا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ توریت انجیل کا حوالہ دیتے ہیں۔ اتنا تبدیلی کی باوجود بھی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ میری کتابیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ دیکھیے ابھی بھی ان کے اندر حق ہے، پورا کا پورا کتنا بھی وہ ٹوٹل چینج کر دیں، مگر کہیں کہیں اللہ، ایک اللہ ہونے پر دلیل مل جاتی ہے۔ اکثر آپ نے ڈاکٹر ظاہر نائک کو سنا ہوگا، وہ ان دلیلوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہے نا، کہ دیکھو فلاں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو کتنی تبدیلی کے باوجود بھی ان لوگ ہر چیز نہیں مٹا سکے، اللہ کا حکم ہی تھا جو نہیں کر سکے وہ۔ تو اب کیا ہے کہ مگر قرآن دیکھیے، قرآن جو ہے 1400 سال، 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی کچھ بھی اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے رسول اللہ کا معجزہ۔ ہر نبی کو ان کے وقت کے حساب سے معجزے دیے گئے، اور ان کی زندگی ختم، وہ معجزے بھی ختم ہو گئے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے وہ نبی ہیں۔ اب ان کو ماننا ضروری ہے، جو مسلمان ہوگا، اور ان کی جہاں تک رسول اللہ کا میسیج اس تک پہنچ گیا اس کو ماننا ضروری ہے، اور ان کی جو کتاب ان کو معجزہ دیا گیا تھا وہ بھی رہتی دنیا تک
تک ہی قائم رہے گا۔ تو یہ ہے ہمارا قرآن شریف، یہ ہے اس کی اوتھینٹک، کہ وہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اس میں کچھ بھی چینجز نہیں آئے، حالانکہ توریت انجیل میں ٹوٹلی ان لوگوں نے کم سے کم چینجز کر چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ تو الفرقان، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا، الفرقان کیا ہوتا ہے، اس کا یہ نام ہے، یہ قرآن کا نام ہے کہ اس کو ٹھیک اور غلط، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ میں یہ فیصلہ کر دیتی ہے، کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، اور انجام بھی ہمیں بتا دیتی ہے، ہمیں اس کا رزلٹ بھی بتا دے رہی ہے کہ اس کو جو مانیں گے، جو قرآن شریف کو مانیں گے ان کا کیا رزلٹ ہوگا، جو اس کو اگنور کریں گے اور نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ تو پہلی کتابوں میں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، یہ بھی ہمیں قرآن الفرقان ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا حق نہیں ہے، کہ پچھلی کتابوں میں ان لوگوں نے کیا کیا چینجز کر لیے تھے۔ تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور حق اور باطل کی کتاب ہے یہ قرآن ہے۔ تو یہ بھی اللہ نے اتاری، یہ قرآن بھی جو ہے اللہ نے اتاری۔ تو اللہ نے کیا اتارا ہے؟ الفرقان۔ بے شک جو منکر ہوئے ساتھ ان آیتوں کے، اللہ ان کے لیے عذاب سخت اور زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ تو اللہ ہی نے اتاری ہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے، کائنات کو چلا رہا ہے ہمارا رب۔ وہ کائنات سے بے تعلق ہو کے نہیں بیٹھ گیا، ہمارا اللہ نے بس ہم کو پیدا کر دیا اور بے تعلق نہیں ہو گیا۔ اسی نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے یہ کتابیں، جو توریت انجیل قرآن، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے اتاری ہیں، ہدایت کے لیے اتاری ہیں۔ تو اس قرآن کو بھی ہدایت کے لیے ہی اتارا گیا ہے۔ یہ اس کا پرپس کیا ہے قرآن آنے کا؟ کہ ہمیں ہدایت ملے، ہمیں آنے والی زندگی کی ہم تیاری کر سکیں اس کی روشنی میں۔ تو حق کو باطل سے الگ کر دیا، یعنی کہ ہم لاس نہ ہو جائیں، ہم اپنے صحیح فیصلہ، ہم صحیح گائیڈ لے سکیں۔ اب جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے نا، اب یہ قرآن آ گیا، ہدایت آ گئی، نبی آ گئے، سب کچھ ہو گیا، مگر اب چند ہر دھرم ہیں لوگ، جن کی سرکشی ہے، جو نہیں ماننے کی ضد لگائے ہوئے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے، تو قرآن کو تو دیکھے جانتے بوجھتے جب جو انکار کر رہے ہیں نا، یہ وہ پھر اب ان کی سزا اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جو جان بوجھ کے جو نہ ماننے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو نہیں مان رہے، کوئی وجہ نہیں ہے، یہ کوئی نیو کتاب نہیں آ گئی جو یہ ان کے لیے بالکل سرپرائز ہو رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے نہ ماننے کی، کوئی فرق آج جو ہے، کوئی آج تک جو بھی آیا ہے سب کے سب اس کتاب میں تصدیق ہے، انجیل میں بھی توریت میں بھی۔ تو قرآن کو ٹھکرا کے، ہے نا، حق کو ٹھکرانا، جو قرآن کو ٹھکرائے گا، اس کا انکار کرے گا، اس کا مطلب ہے وہ حق کا انکار کر رہا ہے نا۔ تو اور وہ کیا ہے؟ العزیز ہے، وہ زبردست ہے اور ذو انتقام ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ تو وہ عزیز کے، وہ جو العزیز یعنی کہ اللہ کی صفت ہے، وہ زبردست ہے۔ عزیز کے حکم کو جو نہ مانے گا، دیکھیں نا، وہ غالب حکمت والا ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کو ہم امپورٹنس نہ دیں، وہ یعنی کہ ہم ایسے ہی اگنور کر دیں، خرت ہو رہی ہے اور چلو چل رہی ہے، یعنی کہ ہمیں اپنے اندر سوچنا چاہیے کس کی کتاب ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے تو ہمیں پے اٹینشن ہونا چاہیے کہ یہ زبردست غالب حکمت والے کی کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ ہم اس کو ایسی اگنور نہیں کرتے کہ بھی لگا دیا، چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، ہو کیئر، لیکچر چل رہا ہے چل رہا ہے، ہم اگنور کر رہے ہیں قرآن کو، ہم امپورٹنس نہیں دے رہے۔ نہیں، ہمیں اس عزیز کی کتاب کو عزت دینی ہے، احترام دینا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے رب کی طرف سے کتاب آئی ہے، حکمت والا ہے وہ، اور اللہ اس سے انتقام لے گا، یعنی کہ جو جان بوجھ کے انکار کریں گے تو ان کے لیے زبردست، ان کے لیے شدید عذاب بھی ہے، اور پروردگار نے کہا ہے ان کے لیے پھر اللہ انتقام بھی لے گا۔ اب انتقام کی بھی ہم آگے پڑھتے ہیں کہ کیا باتیں ہوئیں گی۔ اب آگے ہے آیت نمبر 5، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اب اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم نے پڑھا نا، اللہ جو ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی پہچان اس کے ناموں کے ذریعے اس نے کروائی ہے۔ ہم نے کیا پڑھا؟ الحی القیوم بھی پڑھا تھا نا، کہ اس کی پہچان اس کے ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی پہچان کرائے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، کہ بے شک اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے نا؟ کوئی یہ نہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے خدا اس سے بے خبر ہے، یعنی کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے بس ہو ہی چلے جا رہا ہے۔ کوئی اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، کوئی بے خبر نہیں ہے۔ اور چاہے وہ چھوٹی سی بات ہو، چاہے وہ بڑی ہو، خواہ زمین میں ہو یا آسمانوں پر ہو، خدا کا علم ہر چیز کے اوپر ہے۔ اور علم کیوں نہ ہو، اسی نے تو سب کچھ پیدا کیا ہے نا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کو سارا علم ہے کہ اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے، آیت نمبر 6 ہے، وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو وہ اس کو کیوں نہیں علم ہوگا، علم کیوں نہ ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہے جو ماں کی رحموں میں ہر ایک مادہ، جو بھی مادہ ہے اس کی رحموں میں، چاہے کوئی منی سی مکھی ہو، منی سے مچھر ہو، اس کے مادے میں بھی اگر کون رحم میں بنا رہا ہے، اللہ بنا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ماں کے رحموں میں ایک تخلیق کا وجود کرتے ہیں۔ تو جو اندھیروں میں ہے، دیکھیے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ وہ جو ہے صورت گیری کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، تو کیا وہ اس کو خبر نہیں ہوگی؟ اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ ان اندھیروں میں، آپ سوچئے پیٹ کے اندر کتنا اندھیرا ہوتا ہے، اور وہ بھی پانی میں تخلیق کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو دیواروں پہ پینٹنگ کرتے ہیں، پیپر پہ پینٹنگ کرتے ہیں، کپڑوں پہ پینٹنگ کرتے ہیں، اللہ سبحان پانی کے اوپر ساری تخلیق بنا کے ہمیں اٹھا دیتے ہیں۔ تو کیا وہ نہیں جانے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ نہیں جانے گا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ اس آیت میں پروردگار اللہ تعالیٰ کتنے بڑے نا، الحی القیوم ہیں، اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہے۔ ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے ہم وہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکام، اللہ کے جو ہوتا ہے نا پاورز، اللہ کے پاورز ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ وہ ماؤں کے پیٹ میں ہماری تخلیق کرتے ہیں پروردگار عالم۔ تو اس سے پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس نے جسے چاہا، اس نے ہم کو جیسے چاہا بنا دیا، کسی کو لمبا، کسی کو خوبصورت، کسی کو موٹا، کسی کو کالا، جیسا چاہا اس نے ہم کو بنا دیا۔ ہم کسی پہ اعتراض نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، تو وہ ہے اللہ، وہ ہے جو پیدا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا حضرت عیسیٰ کو؟ حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ تو کسی کو پیدا نہیں کر سکتے، ہے نا، اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ تو کسی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے لیے غور و فکر کی آیات ہیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت کتنی کامل ہے اور بڑی ہے۔ تو جو کچھ اس کا سب کا بنانے والا اللہ ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ جو مالک ہے دیکھیے وہ خالق بھی ہے، ٹھیک ہے نا، جو مالک ہے وہ خالق بھی ہے۔ ہم اپنے وجود پر اگر غور کریں، آپ اور میں، ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ میں کیسے پیدا ہوئی، سوچیں۔ اب دیکھیں ہمارے بچوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، لیکن جب اللہ چاہا تو ان کی شادیاں ہوں گی، اللہ ان کی اولادوں سے نوازے گا، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ اللہ نے دیا۔ اسی طرح ہمارا بھی کوئی وجود نہیں تھا، ہم بھی کیسے آ گئے، ہے نا، ہم بھی کیسے آ گئے؟ تو اب ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں سے آ گئے، کس نے ہمیں پیدا کر دیا، مجھے کیسے کس نے پیدا کر دیا، مجھے پیدا کیا کس نے کیا؟ تو یہ اللہ کا تعارف ہمیں سمجھ آتا ہے جب ہم اتنے ڈیپ میں جاتے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا تھی، ہمارے پیدا کرنے والا کون ہے، ہمیں کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے، یہ ماں کے پیٹ میں کس نے ہمیں تمام چیزیں پرووائڈ کی تھی۔ تو ہمیں اپنے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، ہمیں اپنے اللہ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، ہمیں اپنے اللہ سے لو آتا ہے کہ اللہ، ہمیں اپنی ماں سے کتنی محبت ہوتی ہے، کیوں آتی ہے؟ بچے کتنا ماں سے چپکتے ہیں، بس ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہی ڈیپینڈنٹ ہے، ہر مرض کی دوا میری اماں ہے، چوٹ لگے گی، بھوک لگے گی، اینی پرابلم کا سلوشن بچے کس کو سمجھتے ہیں؟ اپنی ماں کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ سب سے پہلے ماں کتنا ان کو غصہ کر لے، ڈانٹ لے، پٹائی کر لے، مگر وہ روتے ہوئے آئیں گے، اماں سے چپک جائیں گے۔ تو کیوں اتنا لو ہے؟
اگر ہم یہ چھوٹی سی ہم اس پہ غور و فکر کریں کہ یہ بچے دیکھو کیسے لوٹ لوٹ کے اماں کے پاس آتے ہیں، کتنی بھی ڈانٹ کر دو، لیکن ہمارا اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. ہمیں ذرا ہماری چیزیں مکمل نہ ہو، دعائیں نہ ہو تو ہم اللہ سے دور، ہم اپنی فیلنگز کر لیتے ہیں تھوڑا. تو ہم یہ سب باتیں جب سوچتے ہیں کہ کس نے ہمیں پیدا کیا، کون ہے ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں ہمارا اللہ جو اتنی محبت کرتا تھا. ہماری اماں ہمیں نہیں کھلاتی تھی، ہماری اماں بھی وہی کھاتی تھی جو اللہ ان کو دیتا تھا، ساری سبزیاں، فروٹ، گوشت. یہ کون ہے؟ اللہ. وہ کھاتے تھے تو اللہ ہم کو بھی غذا پہنچاتا تھا. تو اللہ کی پہچان ہمیں ہوتی ہے. ہمیں اللہ کی پہچان ہو جائے تو ہمیں اللہ کی عبادت میں دل لگنے لگتا ہے. جو اللہ کے احکامات ہیں نا اس پہ عمل کرنے میں ہمیں آسانیاں ہو جاتی ہیں. اگر ہمیں کوئی ایسا ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات میں چلنے کا دل نہیں چاہتا، یا ہوتا ہے کہ میں کیوں کروں، لیکن جب ہم اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ کی محبت، تو ہمیں ہوتا ہے کہ اللہ اتنی وہ محبت کرتا ہے، ہمیں اتنی ساری چیزیں اللہ نے دے دی، کیا میں اپنے اللہ کے لیے اس کی یہ اللہ کا آرڈر پورا نہیں کر سکتی؟ اگر میں نہیں پورا کر سکتی اللہ کے احکام کو تو میں کیسی ہوں؟ یعنی کہ میں سیلفش ہوئی نا، سب لے لے کے کھا رہی ہوں مزے سے، ڈرائی فروٹ، فریش فروٹ اور سبزیاں، سب کچھ کھا رہی ہوں، مگر جب اللہ کو دینے کا ٹائم آتا ہے تو ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور جب دنیا کے کوئی لوگ ہمیں گفٹس لا کے دیتے ہیں تو ہم فوراً ان کو، کسی نے دعوت میں بلایا تو فوراً ان کو ہم نے نیکسٹ ویک یا نیکسٹ منتھ تو ان کو دعوت پہ بلانا ہے، کیونکہ بھائی اب برابری کرنی ہے ان کو، انہوں نے کیا تو ہم بھی ان کو ویسے ہی کر دینا. لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے، جو اللہ ہم پہ اتنی بلیسنگز کر رہا ہے، ہم کتنی چیزیں ہیں آپ کی اس دنیا میں زندگی کی کہ بغیر مانگے آپ کو مل گئی ہے، جو آپ نے کبھی اس کے لیے دعا بھی نہیں کی تھی اللہ نے آپ کو دے دی ہے. لیکن جب اللہ جو ہم سے کہہ رہے چند باتیں تو ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان کی نہیں بات مانو، میری بات مانو، وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ شیطان تو اپنا گروپ بنا رہا ہے کہ میں اپنے گروپ کو لے کے دوزخ میں جاؤں گا. اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کی بات مانو، تب تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے وہ ہمیں تخلیق کرتا ہے، تو ہمیں اللہ کے بارے میں سوچیں تاکہ ہم اللہ کی محبت کا حق ادا کر سکیں. اور پھر نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ عزیز اور حکیم ہے. تو اللہ کا جب ہم تعارف آتا ہے تو ہم عزیز اور حکیم ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کسی مطلب اپنا اس کا جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے بھائی، وہ اللہ رب العزت ہے. تو پروردگار، کیونکہ وہ الحی بھی اور قیوم بھی ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. یہ بات ہمیں پہلی آیت میں بتا دی گئی تھی، آیت نمبر 5 میں، چھپی ہوئی نہیں، وہ زبردست ہے، الحی القیوم ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگوں کو جو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، جیسے آپ کو مجھے امتحان کے لیے بھیجا ہے، اس کے لیے حق اور باطل یعنی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا اس کا کوئی انتظام نہیں کیا کیا کرے گا؟ اس نے ہمیں کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، تو کیا آخرت کے لیے کوئی انتظام نہیں کرے گا؟ تو لوگوں میں جو جھگڑا پڑ رہا ہے، جو لوگ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ ہے نا کے لیے بھی ہمیں اس نے کتنے ہمارے لیے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی. تو لہٰذا اللہ رب العزت سب انسانوں کی خیر رکھنا چاہتا ہے. سب کو اس نے جو ہے انسانوں کے لیے رہنمائی کی ہے. الحی ہے، قیوم ہے، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. ان کا معبود لوگوں کی سب دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت سب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ان کو اتنا دیا اور ان کی ناشکری کتنی ہے، کتنی سرکشی، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو ان سے کیا وہ انتقام نہیں لے گا؟ ہم نے آیت نمبر یہاں میں پڑھی تھی نا 4 نمبر کہ اللہ تعالیٰ زبردست انتقام بھی لے سکتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دیا اور اللہ سب کچھ دے کے بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، تو کیا اللہ ایسے لوگوں سے انتقام لینے کی قدرت نہیں رکھتا؟ کیا وہ حکیم بھی ہے؟ لہٰذا اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ جو سرکش لوگوں کا بدلہ لے گا اور ان کو انجام تک ان کو ضرور پہنچائے گا. اگر وہ یہ بدلہ نہ لینا تو دیکھیے اس کے کیا معنی ہوں گے کہ وہ ان کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا، یعنی کہ اس کو ان لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ ایک معبود نہیں ہے، وہ بے بس ہو گیا، وہ کسی کا کچھ بھی نہیں کر
سکا، دنیا کچھ معاملات دوسروں کے دوسرے نعوذ باللہ کوئی دوسرا ہے جو دوسرا ڈیل کر رہا ہے، تو وہ مجرم، وہ سرکش لوگوں کو پکڑ نہیں سکا۔ تو یہ دنیا یہ جو ہمیں دنیا بنا دی لوگوں کو اچھے برے کام کرنے، جس کا جو جی چاہے وہ کرتا رہے، لہٰذا یہ ان کے شان کے، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ یہ وہ الحی ہے، قیوم ہے، عزیز الحکیم ہے، تو اس کے خلاف ہے۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی قدرت اس کو حاصل ہے کہ وہ ہر کام میں عدل اور حکمت لے، تو وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ پھر ان لوگوں سے وہ انتقام لے گا جو اس کی کتاب کو جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جو ہے ٹھکراتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا انجام اللہ نے تو کہہ دیا شدید العذاب ہوگا ان کا، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اب آیت نمبر 7 ہے، وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب، اس میں آیتیں ہیں محکم اور اصل کتاب دوسری متشابہ، سو وہ جو اس کے دلوں میں کجی ہے وہ پیروی کرتے ہیں متشابہ، اس میں غرض گمراہی ہے معلوم کرنے کے لیے مطلب، اور نہیں جانتا مطلب اس کا سوائے اللہ، اور مضبوط ہے وہ علم۔ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ان پر، اور سب سے نزدیک ہمارا رب ہے، نہیں سمجھتے سوائے عقل مند۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہی ہے جس نے اتاری ہے تجھ پر کتاب۔ اب یہاں پہ پھر ہمارے آگے وہی کتاب کا ہی ذکر دیکھیے چل رہا ہے مسلسل، اس میں کتاب میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، یعنی کہ جو قرآن آپ کے میرے ہاتھ میں ہے، یہ کس نے اتارا ہے؟ اللہ رب العزت نے اتاری ہے، کہ وہی ہے خدا جس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری ہے، اس کی عظیم رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں پہ اتاری، یہ ایک رحمت ہے اللہ کی، یہ قرآن ہمارے لیے بلیسنگ ہے۔ تو اس عظیم نعمت جو اللہ نے ہم پہ یہ عظیم نعمت ہے نا، تو ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بننا چاہیے۔ اس عظیم نعمت کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی قدر پہچانے، اللہ اس قرآن کی قدر کرنے والا بنائے اور اس پر ایمان لانے والا بنائے اللہ تعالی ہم کو نا۔ تو اس کے جو ہے اپنا اللہ رب العزت جو ہے اللہ ہم کو اس کی قدر و قیمت ہم جانیں۔ تو اس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب، اس میں آیتیں ہیں محکم اور وہی اصل ہے، اور دوسری متشابہت۔ اب اس کے اندر جو قرآن اترا ہے اس میں 2 طرح کی آیتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں اللہ کی کتاب میں 2 قسم کی آیتیں، ایک ہوتی ہے محکم اور دوسری متشابہ۔ تو محکم آیتیں یہ کیوں اللہ نے 2 طریقے کی آیتیں دی ہیں؟ تاکہ انسان کا امتحان ہو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تو محکم آیتیں کیا ہوتی ہیں؟ جس کو انسان آرام سے سمجھ جائے، یعنی کہ اس پہ عمل کرنا، اس کو سمجھنا، سب کچھ آسانی سے، جیسے ہم شریعت کے سارے احکامات پڑھ کے آئے ہمیں سمجھ آ گئی ہے نا۔ تو قرآن کی زیادہ تر وہی آیات ہیں، جتنی میجورٹی قرآن کی آیات ہیں نا وہ محکم آیت ہیں۔ تو اس میں وہی کہا جا رہا ہے آیت ہے محکم، وہ اصل کتاب ہے، میجورٹی قرآن میں وہی آیت ہے، کتاب کا اصل شریعت ہے، اللہ کا تعارف ہے، آخرت کی تیاری والی آیتیں ساری جو ہے نا بہت زیادہ تر اسی کے اندر ہیں۔ اور دوسری کون سی ہے؟ متشابہات۔ متشابہات کون سی ہوتی ہے؟ جن کی آیتیں تو لکھی ہیں مگر ہم کو اتنا واضح سمجھ نہیں آتا، مطلب متشابہ آیات ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری عقل میں وہ بات ابھی نہیں آ پا رہی ہوتی ہے، اس کی حقیقت جس کو سمجھنا ہمارے لیے نا ممکن نہیں ہے، ہماری برین ابھی ہم کو نہیں سمجھتے ہم اس کو۔ اور جو جیسے فار ایگزامپل فرشتے ہیں، ہم نے مانتے ہیں، ہم کو پتہ ہے فرشتے، مگر ہم ان کی حقیقت نہیں جانتے۔ اسی طرح جو ہے جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے روح پھونکی، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کیا ہے نا۔ اور جو ہے اپنے جنت ہے، دوزخ کے احوال ہیں، جنت میں ایسا ہوگا، دوزخ میں ایسا ہوگا، آخرت میں ایسا ہوگا، تو ہماری سمجھ نہیں آتی ابھی یہ سب باتیں۔ حضرت عیسیٰ کی کیسے پیدائش ہو گئی، اور جو ہے حروف مقطعات الف لام میم جو ہم نے پڑھا، ہمیں نہیں پتہ اس کے کیا میننگز ہیں۔ اور ایک سورہ نمل میں بھی ایک سورہ میں آئے گا کہ قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور آئے گا، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا ٹائپ ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے نا جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ دوسری دنیا کی اللہ کی دوسری دنیا کی باتیں، جیسے تمام جنت دوزخ فرشتے، دوسری دنیا کی بات ہے۔ تو اسی لیے الفاظ ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ ہمارے سامنے وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نا ہمیں مثالوں سے بیان کرتے ہیں، تمثیل سے بیان، تمثیل کسے کہتے ہیں؟ مثال، اگزامپل سے بیان کرتے ہیں بات کی، تاکہ ہماری سمجھ آ جائے۔ تو جب تک ہم چیز ہمارے سامنے نہیں آئے گی نا، ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے ابھی کافی ساری باتیں، آیات جو پہلے کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھیں نا، اب ان کو سمجھ، اب ہماری ٹیکنالوجی اتنی ہو گئی ہے کہ اب ہمیں سمجھ آنے لگی۔ فار ایگزامپل پچھلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ کہتے تھے نا، تمہاری ہر چیز تمہارے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ وہ لوگ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے ہماری چیزیں، ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے، ہماری باتیں کیسے سنیں گے۔ اب دیکھیے فون آ گئے ہیں، ریکارڈر آ گیا، ہر چیز ہماری ریکارڈ ہوتی ہے، تو وہ ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہو سکتی ہیں متشابہ، جو فیوچر کے لوگوں کی بھی سمجھ آ جائیں، جو مگر ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے وہ چیزیں، کیونکہ ہمارے سامنے وہ چیز ابھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سب پر ایمان لے کر آ جائیں، ٹھیک۔ تو آج ہم دیکھیے، آج جیسے انسان کی پیدائش کو ہم سمجھتے ہیں نا، کہ آج ہم بچہ ایک پیدا ہوتا ہے تو وہ ہم سمجھ جاتے ہیں، مگر جو پہلا انسان پیدا ہوا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ ہوتی ہے متشابہ، کہ ہمیں پتہ بھی ہے مگر ہم اس کی حقیقت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے۔ تب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آیات محکم ہے، وہ اصل کتاب ہے، دوسری متشابہ ہے۔ سو جو ان کے دل میں کجی ہے وہ پیروی کرتے متشابہ میں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں آگے بتا رہے ہیں کہ اگر یہ آیات دو قسم کی ہیں، کہ ایک محکم ایک متشابہ، تو انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ تو ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا نا، کہ جیسے قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، اگر یہ تم اس کتاب کو نہیں مانتے، تم اس کو جھوٹا سمجھتے ہو، تو تم اس جیسی کتاب بنا کے لیا۔ تو ان لوگوں نے انکار بھی نہیں کر سکتے، تو وہ بنا ہی نہیں سکتے تھے ایسی کتاب۔ اب اہل کتاب کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی سچائی، جو نبی کی سچائی کو مان لو، قرآن حق ہے، نبی حق ہے، اس کا ثبوت ہے، تو ان نشانیوں کو پورا کرتا ہے جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے، توریت انجیل میں۔ تو ان کے لیے بھی دیکھیے یہ ناممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ انکار کر سکے نا۔ انکار تو وہ ماننا بھی نہیں چاہتے تھے، اور ماننے بغیر ان کا چارہ بھی نہیں تھا۔ تو اس کے درمیان کیا ہوئے، جو وہ ماننا نہیں چاہتے تھے نا، حق تو تھا مگر ماننا نہیں چاہتے، تو ان کے درمیان انہوں نے کیا کیا، ایک راستہ نکالا، یعنی کہ دلوں میں تیڑ، جسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ دلوں میں ان کے تیڑ آ گیا ہے۔ وہ ہیں جو جن کے دلوں میں کجی ہے، اور وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات آیت کی، اور اس میں ان کی غرض کیا ہے، گمراہی کو ڈھونڈیں اور معلوم کرنے کے لیے، تاکہ اس کی تعویلیں بنائیں۔ تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ متشابہات کی پیروی کرنے لگے، وہ جو لوگ تھے وہ متشابہ کی پیروی میں لگ گئے، کہ وہ جو ہے، جو اس قسم کی آیات ہیں وہ کریں، ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں تیڑ ہے، ان کے دلوں میں کجی ہے، ان کے دلوں میں فرق ہے۔ تو یہ دیکھیے، ایک وہ لوگ ہیں جو محکم آیت کو لیتے ہیں، تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، اگر آپ ان کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں، ان کو کوئی بات بتا رہے ہیں جن کے دلوں میں اچھائی ہے، تو جو پوائنٹ آپ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں نا، تو وہ اس پہ فوکس کرتے ہیں، اور اسی پر ہی وہ آپ سے کوئی سوال کریں گے، بات سمجھ نہیں آئے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہے نا، اور اس سے ہٹ کر کوئی اپنی تعویل نہیں کریں گے۔ لیکن جس کے دلوں میں تیڑ ہوتا ہے، جو متشابہ آیت کے پیچھے جاتے ہیں، تو دوسرے وہ بات کو سمجھنے کے بجائے کیا کریں گے، اس میں سے نیگیٹو بات کو نکالیں گے، کوئی نہ کوئی اس کا ایسا فتنہ پیدا کریں گے اس کے اندر نا، بحث برائے بحث کریں گے۔ تو ان کو قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل میں تیڑ ہے، جس کو وہ بحث کا موضوع بنا لیتے ہیں، اور متشابہات پہ وہ چلنے لگتے ہیں، اور جن کو اپنے مطلب ان کی طبیعت میں نا سرکشی ہوتی ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں، یہ جو یہودیوں کی یہی ایک ان کی بیماری تھی، آپ کو پتہ ہے یہودیوں کے بارے میں آپ پڑھ کے آئیں، جو ہو ہر چیز میں سرکشی کرتے، تو ان کی طبیعت میں سرکشی تھی، اور وہ لوگ جو لوگ بہت اوور اسمارٹ بنتے
ڈھونڈتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں پھر اسی طرح وہ ٹیڑھ کی طرف چلے آتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں اپنی اوور اسمارٹنس کی وجہ سے۔ تو اس میں فتنہ تلاش کرتے ہیں اور اس میں جو ہے ٹیڑھ ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب صرف اللہ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب صرف اللہ کو پتہ ہے۔ تو بتاتے اس میں غرض گمراہی ہے، معلوم کرنے کی، مطلب وہ نہیں جانتا مطلب اس کا سوائے اللہ کے سوا اس کا کوئی بھی مطلب نہیں جانتا، مگر جن کے دل میں ٹیڑھ ہو وہ جو ہے وہ کچھ نہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ مگر جو لوگ متشابہت کے پیچھے لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ راسخ، مطلب اس کے اللہ کی جو مضبوط ہیں علم والے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اس پر سب سے نزدیک ہے ہمارا رب، اور نہیں سمجھتے سوائے وہ عقل والے۔ تو اب جو ایک دوسرے جو راسخ علم والے ہیں، اچھے ایمان والے، جو لوگ متشابہت کے پیچھے نہیں جاتے، ان کے دل میں ٹیڑھ بھی نہیں ہے، وہ اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ حقیقت جاننا نہیں چاہتے، وہ بس یہ کہتے ہیں یہ سب ہمارے رب کی طرف سے، ان کو سمجھ آئے نہیں آئے، بس یہ اللہ کا کلام ہے، بس میرے اللہ نے کہا ہے نا، بس میں ایمان لے کے آئے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور یہ حقیقت میں یہ بات وہی سمجھے گا جن کو اللہ نے عقل دی ہے۔ تو اس آیت میں اہل ایمان کے ایمان اور علم میں اضافہ ہوتا ہے، اتنا ان کا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اور جو ہے جن کی جو ہے نا جو فتنہ ہوتا ہے نا، جو فتنہ بازی ہوتی ہے، اس سے بہت ساری چیزیں سے بچ جاتا ہے، وہ پھر ان چیزوں سے نکل جاتا ہے، تو پھر بہت ساری چیزوں سے وہ بچ بھی جاتا ہے۔ تو ان کے اس میں یہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ اہل عقل جو ہوتے ہیں نا، اہل عقل یہ سمجھتے ہیں کہ آیات جو محکم ہے وہ حق ہے، اور ہم کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ وہ بینگیں نہیں نکالتے، اس میں کیڑے نہیں نکالتے کہ ایسا کیوں نہیں، بلکہ وہ ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے اگر ہم کو کہا ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، سوچ سمجھ کے اپنی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ قرآن دوسری دنیا کا بھی ذکر کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس دنیا کے بھی احکامات دیے گئے اور آنے والی زندگی کا بھی ہمیں اس میں سلائڈس دیے گئے ہیں، ہم کو فلیش بیکس دکھائے گئے ہیں کہ ہم اس کی تیاری کریں، جس سے ہم دیکھیے غیب کی خبریں ملتی ہیں، کوئی ہمیں غیب کی خبر دے سکتا ہے لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کیا ہوئے گا، تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں، وہ ضروری ہے۔ اس لیے اس میں آیتیں متشابہ رکھی گئی ہیں، کیونکہ ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے ہماری دماغ ہی اتنا نہیں کہ ہم وہ سب چیزیں دیکھ سکیں۔ تو ہمارا ایمان ایک کامل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل حق اتارا ہے، اس لیے ان کو مثال اللہ تعالیٰ تمثیل سے بیان کرتا ہے۔ اب جن کو حقیقت جو پانا چاہتے ہیں ان کے لیے کافی ہے کہ مجھے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا ہوتی ہے، محنت کرتے ہیں، اپنے عقیدہ ٹھیک کرتے ہیں، رسول کی سنت پہ چلتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی ان کا اللہ اجر ملے گا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن ان کو کیا کہتا ہے؟ اولو الالباب، عقل مند۔ اور دیکھیے اس کی اگر آپ ایک مثال دیکھنا چاہیں گے نا کہ راسخ العلم کون ہوتے ہیں، دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا کہ ان کی ہم آیات کو سمجھ گئے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، مگر اس کی ہم حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تھے نا، کہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس سمجھ نہیں آیا، لیکن جب وہ پریکٹیکل میں بات ہوئی، حقیقت میں بات ہوئی، تب جا کے وہ سمجھ آیا تھا نا۔ تو یہی وہ بات ہے کہ جب آخرت کی بہت ساری جو باتیں ہیں جس میں متشابہ لوگ باتیں نکالتے ہیں، جنت، بھئی اللہ نے کہا جنت ہے، مگر وہ کیا کرتے ہیں جنت کی کہتے ہیں اچھا کوئی پھل، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دوزخ میں آگ جل رہی ہوگی اور وہاں درخت بھی ہوں گے، وہ اس پہ ہنسی مذاق کرتے تھے۔ تو اسی طریقے کی اور بھی جتنی بھی آیات ہیں ان میں نا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ان کو اللہ نے عقل مند نہیں کہا، اللہ نے کہا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنی تیاری کرتے ہیں، اپنے کام سے کام رہتے ہیں، وہ ہے عقل مند۔ تو جب ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، کہ جب ہم دیکھیں کہ لوگ جو ہے نا متشابہ آیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ وہ لوگ جن کا قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں ان کی صحبت سے بچنا ہے، کیونکہ لوگ دیکھیے ان کی صحبت میں رہنے لگیں گے نا تو کیا ہوگا، وہ بھی بھٹک جائیں گے، ان کے بھی وہ کنفیوز ہو جائیں گے، ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا۔
اور ہم اگر اس دیکھیے اگر فتنہ ہوتا ہے نا، اگر نان مسلمس کے علماؤں کی طرف سے آئے تو ہماری سمجھ آ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو صحیح نہیں ہے، مگر اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں ایسی بات کریں نا، اپنے ہی علماء، اپنے ہی مسلمان لوگ جب ایسی باتیں کریں گے تو ہمارا ایمان نا ڈاماڈول ہو جاتا ہے، شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہو تو آپ کہہ دیں، اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ہم ایسے لوگوں کے بیچوں میں چلے گئے یا کوئی ایسی حدیث پہ وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو اس سے کہیں بھائی میرا اتنا علم نہیں ہے، میں بحث نہیں کرنا چاہتی نا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو فتنے کے دور، ہم لوگ فتنے کے دور میں نا، فتنے کے دور میں دعا جو ہے نا بہت بڑا سہارا ہے، دعا بہت کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل دیکھیے یوٹیوب سے آپ آن کر لیں، اتنے علماء ہیں کہ کون صحیح کون غلط یہی ہم گھل مل اتنا مکس ہو چکا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ ہم کو اس مستحکم رکھیں، مضبوط رکھیں، اپنی طرف سے ہمیں اپنی عنایت کر دیں، اپنی رحمتیں اللہ عطا فرما دے، اللہ ہم کو ہدایت کے نام پہ ہم دھوکہ نہیں کھا لیں، ہے نا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں بیچارے سمپل ہوتے ہیں، اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے، جو ان کی ٹیچر جو ان کا عالم بولتے ہیں وہ آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہدایت کے نام پہ ہم دھوکہ نہ کھا جائیں، پروردگار ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ آ جائے، یعنی کہ کجی نہ آ جائے، جو یہ متشابہ آیتوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اب ہے آیت نمبر یہ ہے اپنا 8 to 9۔ اور ہمارے رب نہ پھیر ہمارے دل بات جو تو ہمیں ہدایت کر چکا، اور عنایت کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی سب کو کچھ دینے والا ہے۔ تو پھر وہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ ہم سے کبھی بھی نہ چھینے۔ تو یہ دعا راسخین علم، یعنی کہ جو علم والے لوگ ہیں، جو اللہ پہ دل و جان سے ایمان لاتے ہیں اور اپنی کتاب پہ بھی ایمان لاتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور ہمارا دل مت پھیرنا، بات ہمیں ہدایت ایک دفعہ آپ کے دینے کے بعد، ہماری بات سمجھ آ جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھ نہ آ جائے۔ اگر حق کو جان چکے ہیں تو اللہ ہماری مدد کریے اور اس کو ہمارے اچھے سے ہمارے اندر سمجھا دیجئے، اور جو نہیں آئی ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، جو نہیں سمجھ آئی ہے۔ تو اپنے دین کے علماؤں سے بے پرواہ نہیں ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ اپنے ایمان اور اسلام کو خطرے میں نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے نا، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے دین کے معاملے میں جو ہے وہ بے پرواہی نہیں برتتے، شکوے شبہات ان چیزوں میں نہیں پڑتے، بلکہ اسلام کو خطرے میں ڈالنے سے بچانے کی دعا کرتے ہیں۔ وہ اپنی پہچان، اپنی سلامتی کے لیے، اپنی ایمان کے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے قدم جما دے پروردگار۔ تو یہ دعا آپ لوگ بھی یاد کر لیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، ہر ایک کو آنی چاہیے یہ دعا، کہ وہ لوگ مانتے ہیں، سمجھنے کے باوجود، ماننے سمجھنے کے باوجود دیکھیے اللہ کے آگے اپنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت عطا فرما، ہم کو متشابہ والے لوگوں میں نہ ڈالنا، ایک دفعہ ہمارے دل کو جمانے کے بعد دل نہ پٹنا، کیونکہ دیکھیے جسم کا جو اہم ترین حصہ ہے نا وہ ہمارا دل ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے دل میں ایمان ہے، سب سے خوبصورت چیز ہے جو ہمارے دل میں، جو کوئی چیز اگر خوبصورت ہے نا وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاتھوں میں انسان کا دل ہوتا ہے، وہ کب پلٹ دے نہیں پتہ، تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو اب دیکھیے اب مومن جو ہوتا ہے نا وہ دعا کرے گا کہ یا اللہ میرے دل پہ رحم فرمانا، مجھے پلٹ نہیں دینا۔ اور جو متشابہ آیت کے پیچھے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ کیا کہے گا؟ اچھا اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کی انگلیاں کس طرح سے گھومتی ہیں، وہ ان چیزوں میں اصل چیز کو چھوڑ دے گا، وہ ان چیزوں میں وہ کھو جائے گا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان ٹیڑھ میں نہ کرنا، اللہ اگر دل ہمارا درست ہو جائے تو پروردگار اس دل میں ہماری استقامت بھی عطا فرمانا، دل میں ایمان آ جائے تو اس کو کبھی جانے نہیں دینا، یا اللہ
اللہ میرے دل کو ثابت قدم رکھنا، اور اگر دیکھیے اور استغفار کرتے رہنا، یاد رکھیے استغفار ضرور کرتے رہیں، کیونکہ نہیں پتہ کب اللہ تعالیٰ، اللہ نہ کرے ایسا کبھی بھی نہ ہو کہ ہم ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد کبھی اس کے ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ کوئی بھی نیک کام آپ کر رہے ہیں تو دیکھیں چھوڑا نہ کریں، اس کو کنٹینیو کریں، اگر چھوٹ بھی جاتا ہے جیسے یاد آئے تو اس نیکی کو دوبارہ کرنا شروع کر دیا کریں۔ اب آیت نمبر 9 یہ لاسٹ ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگ ایک دن، نہیں شبہ اس میں، بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا۔ تو صرف اس کے بعد دیکھیے ان کی جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں ان کو مرنے کے بعد ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے وعدوں پہ سچا یقین رکھتے ہیں، اپنے اللہ کے وعدے پہ اس کے خلاف نہیں کرتے۔ وہ ان کے دل میں علم، اللہ کا ہدایت ان کے دلوں میں اچھا ایبزارو ہو جاتا ہے۔ وہ دعا کرتے رہتے ہیں، ان کی نظر دور تک ہوتی ہے، وہ صرف دنیا تک نظر نہیں رکھتے، ان کی نظریں دور تک جاتی ہیں، دور اندیش ہوتے ہیں، اللہ کا احسان یاد رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن، نہیں ہے شبہ اس میں، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا۔ تو وہ اس احساس کے ساتھ، وہ لوگ جو علم ان کے ساتھ ہے وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے اس کو اور اس کے اندر اور اچھے سے عمل کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور آخرت میں یقین رکھتے ہیں، تو اس کی رحمت کا سوال بھی کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں علم میں اور پختگی عطا فرما دے، اور ڈیپ ہمیں علم عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں جو اللہ کو پسند ہے۔ آخرت کا یقین ان کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھیں جو آخرت کا یقین ہے کہ ایک دن ہمیں لوٹ کے جانا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے اپنی زندگی، تو یہ احساس انسان کو نا سیدھا رکھتا ہے، پھر وہ ہر قدم احتیاط سے اٹھاتا ہے، اور یہ احتیاط اس کو کیا کرتی ہے، سیدھے راستے پہ رکھتی ہے۔ تو ان دعاؤں کو ہم سب کو یاد کرنا چاہیے، بلکہ اس پورے رکوع کو نا ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ جو آج ہم نے پورا رکوع پڑھا ہے اس کی بھی فضیلت آتی ہے، یہ پہلے رکوع کی بھی فضیلت آتی ہے، اور اسپیشلی جو یہ دعائیں ہیں اس کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، یا اللہ جو بھی ہم نے قرآن میں پڑھا ہے ہم پر رحمت عطا فرما دے، اور اس سلسلے کو جو ہم قرآن کا سلسلہ اب چل رہا ہے، الحمدللہ بقرہ ہم نے ختم کری، اب عمران، تو ہم اس سلسلے کو اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے جو ہے دلوں کو ثابت قدم رکھتے ہوئے اس میں ٹیڑھ کجی نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے، ہماری آخری سانس تک ہمارا اپنے قرآن سے، اللہ کے رسول اور نیک لوگوں سے ہمارا رابطہ نہ ٹوٹے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں عمل والا بنائے۔